ایک ہے دین، ایک ہے شریعت، ایک ہے ملت، ایک ہے مذہب اور ایک ہے منہاج۔ یہ خالصتاً قرآنی اصطلاحات ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں شریعت کا لفظ ذکر ہوا۔ شریعت کا لفظی معنی عربی لغت کے اعتبار سے پانی کا گھاٹ ہے، جہاں لوگ اور جانور اتر کر پانی پیتے ہیں۔ کسی بھی نہر یا دریا کے کنارے جو اس کے پانی پینے کے لیے جگہ بنی ہوتی ہے اس کو گھاٹ کہا جاتا ہے۔ تو شریعت عربی میں پانی کے گھاٹ کو کہتے ہیں جہاں سے لوگ اور جانور پانی پیے، یعنی وہ راستہ ہوتا ہے جانوروں اور لوگوں کے پانی تک پہنچنے کا۔ اور ایسے ہی شریعت یہ ایک راستہ ہے جو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ پھر شریعت دین کے سلسلے میں واضح راستے کو کہتے ہیں، واضح راستے کو شریعت کہتے ہیں۔ مذہب کا معنی بھی راستہ اور شریعت واضح راستہ۔ دین یہ اس کا تعلق ہے انسان کے، اس کا تعلق ہے عقائد کے ساتھ۔ ایسے ہی ملت بنیادی اصول اور بنیادی عقائد جو تمام ادیان میں مشترک رہے۔ باقی رہا منہاج، اور شریعت اور مذہب تقریباً ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ اس کو بعض علماء نے اس انداز میں بھی بیان فرمایا کہ ایک ہے ایمان، جس کا تعلق ہے انسان کے دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ ایمان وہ کوئی بندہ اپنا دوسرے کو دکھلا نہیں سکتا۔ نماز فرض ہے، اس کا دل میں یقین ہونا۔ روزہ رمضان کے فرض ہیں، اس کا دل میں یقین ہونا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، حق اور سچ ہے، دل میں یقین ہونا، اس کا نام ہے دین۔ اور اسلام اعمال کے مجموعہ کا نام ہے۔ مثلا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، زبان سے کلمہ پڑھنا، اس کا نام ہے اسلام۔ دین دکھایا نہیں جا سکتا، اسلام چھپایا نہیں جا سکتا۔ اور ایک تیسری چیز ہے جس کا نام ہے احسان، جس کو دوسرے لفظوں میں آپ اخلاص بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دین کا بڑے سے بڑا کام اگر ریاکاری اور نمود و نمائش کے اندر ہوگا تو وہ بجائے فائدے کے وبال جان بن جاتا ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ بہرکیف دین اور ملت یہ انبیاء کی ایک ہی رہی ہیں۔ جیسے قرآن میں دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، ہم نے آپ کے لیے بھی دین وہی مقرر کیا جس کی وصیت ہم نے نوح اور ان سے پہلے پیغمبروں کو کی۔ تو نوح علیہ السلام اول ہیں دین میں، شریعت میں، اور پیارے آقا شریعت اور دین میں آخری ہیں۔ پھر انبیاء کے شریعتیں جو ہیں، احکامات، شریعت آپ کہہ لیں گویا احکامات کا نام ہے، حلال حرام کا نام ہے، جائز ناجائز کے طریقوں کا نام ہے، یہ انبیاء علیہم السلام کی بدلتی رہیں، اور اس کا دار و مدار تھا لوگوں کی صلاحیتوں پر، لوگوں کی قوتوں پر، لوگوں کی طاقتوں پر، زمانے کے تغیر اور تبدل پر۔ شرعی احکامات ہر نبی کی وہ بدلتے رہے۔ پھر یاد رکھیں انبیاء میں بھی دو طرح کے انبیاء ہیں۔ بعض وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت مستقل دی ہے، مکمل نظام زندگی، اور اکثر انبیاء وہ ہیں جن کے پاس مستقل نظام زندگی انہیں نہیں دیا گیا، بلکہ وہ پہلے انبیاء کی ہی شریعت پہ عمل پیرا ہوتے تھے اور دوسروں کو بھی بتاتے تھے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریعت مستقل ملی ہے، جس کی وجہ سے پہلی تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی، یعنی اب ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اور یاد رکھیں شریعت یہ جزوی احکامات کا نام ہے۔ مثلا مثال کے طور پر جیسے اونٹ کا گوشت
بعض انبیاء کی شریعتوں میں کھانا حرام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں کھانا حلال ہے۔ جیسے دو بہنوں کو اکٹھے اپنے نکاح میں جمع کرنا یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، جبکہ ہماری اس شریعت میں دو بہنوں کو بیک وقت جمع کرنا، اس کو قرآن پاک نے حرام قرار دیا۔ اسی طرح کے دیگر مسائل بدلتے رہے، لیکن بڑی اہم بات ہے کہ ہماری شریعت پہلی تمام شریعتوں کی ناسخ ہے۔ کیا مطلب ناسخ ہونے کا؟ کہ اب پہلی شریعت کا کوئی حکم اس پہ عمل پیرا ہم نے نہیں ہونا۔ ہم نے پوچھ رہے ہیں ہماری شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی؟ ہاں، اگر تورات، زبور یا انجیل کا کوئی حکم قرآن پاک میں ذکر ہو جائے یا احادیث مبارکہ میں ذکر ہو جائے تو وہ پہلی شریعتوں کا حکم نہیں رہتا، وہ پھر ہماری اپنی شریعت بن جاتا ہے۔ جیسے قصاص کے بارے میں قرآن پاک میں ہے، ان النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، والاذن بالاذن، کان کے بدلے میں کان کاٹا جائے گا، والسن بالسن، دانت کے بدلے میں دانت نکالا جائے گا، توڑا جائے گا، والجروح قصاص، اور زخموں کے اندر بھی بدلہ لیا جائے گا۔ یہ حکم ہے بنی اسرائیل کو، لیکن اس کو ذکر اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا تو یہ اس شریعت کا بھی حکم ہے، اس میں بھی عمل پیرا ہے۔ اب دیکھیں انتہائی اہم جو قابل توجہ بات ہے، اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقے پہ برقرار رکھا، فاتبعھا، آپ پر لازم ہے کہ آپ اسی طریقے کی پیروی کریں۔ جب نبیوں کے نبی کے لیے جو شریعت مقرر ہے، ان کے لیے اس شریعت کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے چلنے کی اجازت نہیں، تو امت کے لیے بھلا کسی اور طریقے کو اختیار کرنے کی کیسے اجازت ہوگی؟ اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہے کہ آپ بھی اس شریعت سے ہٹ کر کوئی اور کام نہیں کر سکتے، تو بھلا امت اس شریعت کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو کیسے اپنا سکتی؟ اس لیے شریعت نام ہے قرآن کا، شریعت نام ہے سنت کا، شریعت نام ہے اجماع امت کا، اور شریعت نام ہے قیاس کا۔